ہاں ورڈ جو سل ہے، سل سے اصلاح بھی ہے، سل سے صلاح بھی ہے، سل سے سلاد بھی ہے. ٹھیک ہے، جیسا اس کا وہاں پہ گرامر بنے گا سینٹینس، اس کے حساب سے وہاں پہ لکھا جائے گا نا. ٹھیک ہے. اور دوسرا چیز کو ویریفائی کرنے کے لیے دیکھیے وہاں پہ جو بھیجے تھے آپ کو، آپ اس میں غور نہیں کیے. یہ دیکھیے کلیئر کرتا ہے اس چیز کو. غور تو کیا ہے، دیکھیے وہ تو ٹرانسلیشن کے حساب سے آدمی کیسے امیدواری کا جج کرے گا. ٹرانسلیشن تو اپنے دماغ سے اپنے مائنڈ سیٹ سے کیا ہے نا. تو اس کا نہیں دیکھیے وہاں پہ کلیئر ہو جائے گا نا. دیکھیے وہ جو سورہ بقرہ کا آیا تھا 11 نمبر، اس میں کہا جاتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں بگاڑ نہ کرو، فساد نہ کرو، تو کہتے ہیں ہم تو مسلم سدھارک ہیں، ریفارمر ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے اسی کا جواب میں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین بگاڑ پیدا نہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم کیول سدھارک ہیں. ٹھیک ہے. ہاں مطلب ریفارمر ہے. ٹھیک ہے. ہاں اور اسی کا جواب میں پھر اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے، ہاں تمہارا رب تو ایسا ہے، سورہ ہود میں بولتا ہے تمہارا رب تو ایسا ہے کہ بستیوں کو اکارن ونشٹ کر دے، مطلب بنا وجہ کا ہاں کسی بھی یہ کو، شہر کو، گاؤں کو، ٹاؤن کو ہاں برباد نہیں کرتا، جبکہ وہاں کے نواسی بناؤ اور سدھار میں لگے ہوں. مطلب اگر واقعی میں وہ بول رہا ہے کہ ہم سدھار کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ عذاب نہیں لاتا ہے. یعنی جہاں عذاب آ رہا ہے وہاں ان کو سدھار نہیں ہو رہا وہاں پہ ان کا، بلکہ وہ فساد کر رہے ہیں، اس لیے وہاں پہ آ رہا ہے. اور اللہ بولتا ہے کہ وہاں پہ فساد مطلب کہ یہ نہیں ہوتا ہے، ہم برباد نہیں کرتے ہیں جہاں پہ لوگ اس شہر کو یا گاؤں کو جو بھی جگہ ہے اس کو سدھار کرنے میں لگے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اب جو سلاد کو نماز بول رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کا دیکھیے یہ والا جو آیت بھیجا تھا سیکنڈ والا، اس میں ایک دم کلیئر ہو گیا. دیکھیے کیا لکھا ہے. ہاں یہ وہ لوگ ہیں. سورہ حج میں آیت نمبر 41 میں ہاں یہ لکھا ہے نا، یہ وہ لوگ ہیں یعنی دھرتی پہ ہم انہیں ستہ پردان کرے تو وہ نماز کا آیوجن کریں گے. ٹھیک ہے، یہ ترجمہ کیا. اور عربی میں دیکھیے جو کیا لکھا ہے، الذین، پڑھیے. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا ہاں الصلاۃ. اگر ہم زمین میں اس کو مکن دیں گے، جیسا کہ ذوالقرنین کو اور سلیمان علیہ السلام کو دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، پاور، ستہ. ٹھیک ہے نا، پاور دیں گے. اب آپ یہ بتائیے نماز پڑھنے کے لیے آپ کو ستہ چاہیے پورا زمین کا. ابھی آپ کوئی غریب پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا، ہندو کنٹری میں پڑھ رہا، کرسچن کنٹری میں پڑھ رہا، بودھسٹ کنٹری میں پڑھ رہا، اپنا گھر میں پڑھ رہا، مسجد میں پڑھ رہا، کوئی روک رہا اس کو؟ نہیں ہاں، یا کیا لکھا ہوا ہے، اگر میرے وہ جو بندہ ہے جس کے ساتھ ظلم ہوا، اگر اس کو ہم ستہ دیں گے، مکن دیں گے جیسا ذوالقرنین کو ملا، تو وہ کیا کرے گا؟ تو یہ لو ترجمہ کر دیا، وہ سلاد قائم نہیں کرے گا، وہ کیا نماز قائم کرے گا. وہ سلاد قائم کرے گا نا. جب وہ اللہ کا بندہ ہے تو کیا کرے گا؟ ہر چیز کو سل کرے گا، جو خرابی ہوا تھا اس کو ٹھیک کرے گا. ٹھیک ہے، کریکشن کرے گا. نماز نہیں پڑھے گا، نماز تو بنا وہ ستہ پردان کیے ہوئے بھی اس کو پڑھ رہا ہوں. آپ کو کوئی روک رہا ہے کیا؟ آپ کو جب اللہ تعالیٰ متن دے گا تبھی آپ نماز پڑھیے گا. تو پتہ چلا نا. بتائیے آپ، وہ اس کو نماز پڑھنے کے لیے کیا پورا زمین کا اس کو یہ چاہیے بادشاہت؟ صاف صاف لکھا ہے. اصل میں ٹرانسلیشن میں کیا گیا نا، اسی میں ہم کنفیوژن ہو رہا ہے، اس لیے تھوڑا سا ہم کو کنفیوژن ہو رہا تھا. وہ سلاد جو ہے وہاں پہ کلیئر ہو گیا ہے جی کہ سلاد اگر نماز ہے تو اس کے لیے آپ کو پورا مکن نہیں چاہیے زمین آسمان نہیں کا. چاہیے. وہ تو ایسے بھی لوگ پڑھ رہا. یہ وہ لوگ ہیں کہ دھرتی میں ہم اگر ستہ پردان کرے تو وہ نماز کا آیوجن کریں گے. بتائیے صحیح ہے. آپ اس کو صحیح ترجمہ کیجیے گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا نماز نہیں آیوجن کریں گے. اگر وہ لوگ اس کا اوپر والا آیت پڑھیے گا نا، وہی والا لکھا ہوا ہے. دیکھیے اس کے جسٹ جو اوپر والا آیت پڑھیے گا، جو حج کا سورہ 40 نمبر والا، وہ وہی والا ہے جو کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اگر لوگ، اللہ تعالیٰ ایک دوسرے سے لوگوں کو ہٹاتا نہیں رہتا تو یہ گرجا گھر، یہ ایک مانسٹری، یہ مٹھ، یہ مندر، مسجدیں جہاں پہ اللہ کا ادھک نام لیا جاتا ہے، ان کو گرا دیا جاتا. یہی آیت اس کے اوپر لکھا ہوا ہے. ہاں، تو اس کے بعد جسٹ بعد یہ والا آیت ہے. پھر اللہ بولتا ہے کہ وہ جو بندہ ہے نیک، جس کے اوپر ظلم ہوا، ناحق گھروں سے نکالے گئے،
وہ لوگ کو اللہ تعالیٰ اگر کیا کرے گا، اگر دے گا مکن زمین میں ستہ دے گا، تو کیا وہ لوگ کیا کرے گا، ریفارم کرے گا، سدھار کرے گا، جو بگاڑ ہو چکا ہے اس کو ٹھیک کرے گا. ارے نماز تو ویسے ہی پڑھ رہا. آواز کٹ رہی ہے آپ کے. ہاں وہ ابھی تھوڑا سا ٹرین میں سفر میں ہے، ٹرین پٹنہ جا رہے ہیں. اچھا ٹرین میں ہے. جی. تو یہ آگے پھر اس کے بعد کیا بولتے ہیں اقام الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، یعنی کہ جب مشن دیں گے تو صلاۃ قائم کرے گا اور زکوٰۃ دے گا. آگے کیا ہے؟ زکوٰۃ دے گا مطلب کہ جسٹیفیکیشن. اب جو چیز ریفارم کرے گا اس کا جسٹیفیکیشن وہ دے گا نا. مطلب اس کو تھوڑا سا بتائیے کیسا مطلب. اگر دیکھیے آپ کے پاس ستا ہے، پاور ہے، اور آپ ایک نیک انسان ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کیا کیجئے گا، آپ تو جو بگاڑ ہے جہاں انصاف، اس کو ٹھیک کیجئے گا. ٹھیک کریں گے. انصاف ناانصافی ہوا ہے وہاں انصاف قائم کیجئے گا. جی جی جتنا بھی بربادی ہوا اس کو ٹھیک کیجئے گا. جی جی. ٹھیک ہے، ہاں تو یہ ہو گیا صلاۃ قائم کرنا. ہاں. اور اس کا جسٹیفیکیشن آپ دیجئے گا، زکوٰۃ جواز پیش کیجئے گا، مطلب کس لیے کر رہے، کیوں کر رہے، یہ آپ پورا ڈیفائن کیجئے گا. اچھا. ٹھیک ہے، ہاں. وہ صدقہ تھوڑی لکھا ہوا وہاں پہ. یہ جب وہاں چیز ہے. صلاۃ نمازی نہیں ہے تو وہاں صدقہ کہاں سے آ جائے گا. جب وہ صلاۃ ہے ریفارم، اور وہ جو ہے وہ زکوٰۃ ہے جسٹیفیکیشن. ہاں. تو یعنی کہ جو آپ سدھار کر رہے ہیں اس کا جسٹیفیکیشن کرنا ہے، اس کا مطلب ہاں صحیح کر. جسٹیفیکیشن آپ دیجئے گا نا، جواز دیجئے گا، وہی تو جواز پیش کرنا. ہم جب اپنے آپ میں کلیئر ہے ہر چیز سے، ہم صحیح غلط جان رہے ہیں، تو ہم جب اس کو سدھار کریں گے تو میرے پاس جو سوالات لے کے آئے گا لوگ، یا کچھ بولے گا، آبجیکشن ہوگا کسی طرح کا بھی، تو ہم اس کو کانفیڈنٹلی کیا کریں گے، بول سکتے ہیں. تم پریکٹیکل کر کے دیکھ لو کہ وہ تم غلط راستے پہ ہو. اچھا حقیقت، جسٹیفیکیشن. ہاں حقیقت میں کیا ہے، حقیقت میں کیا ہے کہ جو دکھ رہا لوگوں کو اس کا ایک پہلو دیکھ رہا، دوسرا نہیں دیکھ رہا. ٹیکنالوجی کا استعمال انسان کو لگ رہا ہے کہ بہت اچھا ہو رہا ہے، اور اس کو ایک پہلو دکھائی دے رہا ہے، تو اس کا نقصان نہیں سمجھ میں صحیح بات ہے. آ رہا. ٹھیک ہے، تو نقصان تو پتہ نہیں چل رہا. لیکن جو انسان وہ صلاۃ قائم کرے گا، جس کے اندر وہ اس کے پاس علم ہوگا، وہ کیا کرے گا، وہ اس کو بظاہر آپ کے سامنے پروف کر دے گا کہ جو تم کر رہے ہو غلط کر. گجب. اوہو. یہ تو صحیح اسی لیے بار بار صلاۃ کے ساتھ زکوٰۃ ہے، صلاۃ کے ساتھ زکوٰۃ ہے. بتائیے. ٹھیک ہے، اب آپ مان لیے صلاۃ کے ساتھ زکوٰۃ ہے، تو وہ زکوٰۃ جس کو آپ رمضان میں بول رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بار بار صلاۃ کے ساتھ زکوٰۃ کیوں بول رہا ہے؟ اب کیا تو ایک رکعت نماز پڑھ کے نکلیے گا، 2 رکعت پڑھ کے جا کے پیسہ دے دیجیے گا زکوٰۃ. بولیے. صحیح بات، ایک دم کھلا دینے والا بات ہے بھائی. اب 5 ٹائم جائیے گا تو 5 ٹائم پیسہ دیتے رہیے زکوٰۃ 2.5%. گجب بات ہے. جب وہ چیریٹی کے معنی عربی میں صدقہ کے ہوتے ہیں، تو صدقہ وہ الگ جگہ لکھا ہوا ہے نا. اچھا، یہ زکوٰۃ کو بھی صدقہ اس کو مطلب کیا جاتا نہیں. زبردستی نا، وہی تو کہہ رہے ہیں نا، جب اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ بار بار لکھاتا ہے، اس کا مطلب کیا، جب آپ نماز پڑھنے جائیے تب زکوٰۃ دیجیے گا. تو تب تو بہت اچھا رہے گا. تب جائیے دیتے رہیے، تو ظہر پھر میں جائیے، عصر میں جائیے، مغرب میں جائیے، تو دیتے ایسا رہیے، ہوگا، دیتے جائیے. وہ بھی زکوٰۃ جب ہے تو پھر تو آپ قانون لائیے گا نا. زکوٰۃ ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ 1 روپیہ 2 روپیہ دے دیا. آپ کو تو حساب کتاب کر کے دینا ہے اس کو. تو پھر تو 2.5% بنتا ہے، تو دیتے رہیے 2.5% ہر صلاۃ میں. اگر بھی لیا جائے، اگر ایک بار میں صلاۃ، یعنی کہ ایک ہی بار انسان پورا زندگی میں پڑھ کے زکوٰۃ دے دے، وہ بھی اس طرح بھی اگر دیکھا جائے تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے. ارے باپ. صلاۃ بھی ایک ہی بار پڑھی ہے پھر. تو اسی لیے دیکھیے صلاۃ لفظ جو آیا ہے نا، وہ ہمیشہ دیکھیے اسٹیبلش کرنے کے معنی میں آیا ہے. قائم کرو، قائم کرو، پڑھو نہیں. اب دیکھیے کہیں بھی لکھا ہوا ہے وہ اسٹیبلش کرنے کو لکھا ہوا ہے. اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ.
ہے نا, बार बार अकीमुस्सला लिखा हुआ है, कायम करो कायम करो. कायम का मतलब क्या होता है? स्टैब्लिश कर देना. हाँ, कोई चीज स्टैब्लिश किया जाता है तो छोड़ा और पकड़ा नहीं जाता, बल्कि वो बैरियर हो गया, वो गाड़ दिया झंडा. ठीक है, तो जब आप सलाद को स्टैब्लिश कर दीजिएगा तो क्या होगा, हर चीज जो होगा अपना असल मुकाम पे आ जाएगा. तो वो उसको थोड़ी ना आज हम क्या करेंगे, जानवर को मारेंगे, कल नहीं मारेंगे, आज परसों मारेंगे, पेड़ काटेंगे आज, कल नहीं काटेंगे, ऐसा थोड़ी कर सकते हैं आप. नहीं नहीं, इसलिए तो कायम करने को बोला है ना, सही हाँ, बात है। इसीलिए हर जगह सलाद के साथ में कायम का लफ्ज आया, अकीमुस्सला अकीमुस्सला. सही है। ठीक है, अगर वो गजब, पढ़ना होता तो वो पढ़ाई के में माने में आता. गजब का घोर में मोटो किया है लो, बाप रे बाप। क्योंकि पब्लिक को, अगर लोग जो आस्तिक लोग हैं, अगर लोग को इस रास्ते पे नहीं लगाएंगे ये सब, तो फिर वो असल चीज को जान जाएगा. सही बात, जान जाएगा तो फिर वो जो हो रहा है दुनिया में खेल, उससे वो रोकेगा नहीं होगा. नहीं वो होगा। जो इंसान ने क्या किया है, चंद इंसानों ने मिलके इंसान को इंसान का गुलाम बना लिया है. गुलाम बना दिया। और इंसान को क्या, पूरा जितना भी कायनात में चीजें हैं, जो भी जानदार है, उसको अपना गुलाम बना लिया है. हम्म, ठीक है, हम्म, तो अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह हर चीज को आज़ादी दिया. इन लोगों ने उसका मिसयूज करके इसको गुलाम बना लिया एक दूसरे का. और इंसान को कैसे बनाया, इंसान को बांट दिया प्रॉपर्टी इसमें, स्टेटस में, कि वो अमीर है, ये गरीब है. सबसे बड़ा जातिवाद को कुछ नहीं है, सबसे बड़ा जातिवाद अमीरी और गरीबी है. सबसे बड़ा, सही बात है। ठीक है ना, बाकी तो दिखावा है लड़ाई झगड़ा करने के लिए. लेकिन देखिए, कोई ब्राह्मण से लड़ रहा शूद्र होके, कोई उससे लड़ रहा, कोई शेख से लड़ रहा, अंसारी लड़ रहा. ठीक है, कोई काला गोरा लड़ रहा, लेकिन कभी गरीब ये नहीं बोलता कि आज हम लोग सब मिलकर अमीर को मारेंगे न, न, और उसका सारा छीन लेंगे, फिर हम लोग बांट लेंगे आपस में. नहीं नहीं, क्योंकि ऐसा माहौल बनाया है, जो असल दुश्मन है वो अमीरी गरीबी में रह के आपको उसको पूरा शोषण कर रहा आपका. आपको अपना गुलाम बना के रखा हुआ है, सारा काम ले रहा है, ये कर रहा है, आप उसमें खुश है. और जहां आपका झगड़ा नहीं है, वहां आप तलवार लेके निकल जा रहे हैं मारने के लिए. और आप एक किसी अमीर घर के नौकर हैं और मारने निकले आप किसी और को. क्या है, आप जनजाति में फंसे हुए, आप धर्म में फंसे हुए, आप काला रंग भेद में फंसे हुए. ठीक है, लेकिन असल जहाँ फंसे है अमीरी और गरीबी का स्टेटस में, आपको निचला दर्जा का समझा जा रहा है कि आपके पास पैसा नहीं है, हम खिलाएंगे तो आप खाइएगा. ठीक है, तो वहां पे नहीं सोच रहा कोई कि भाई ऐसा क्यों है. एक आदमी ऐसा है, लोग यहाँ पे इतना पैसा है कि वो कितना भी खर्च करे तो खत्म नहीं होगा. खत्म नहीं। हाँ, और एक ऐसा है कि वो भूखा पेट सोता है, सोता है, बताइए। लेकिन फिर भी वो ये नहीं सोचता कि हम उस अमीर को मारेंगे, उसके पास इतना पैसा क्यों है. नहीं सोचता। हाँ। आसमान से लेके थोड़ी उतरा था, हम्म, तो फिर कहाँ से आया उसके पास. लेकिन ये जहन में आपको जाएगा ही नहीं कभी ये सब सोच, क्योंकि आप ये जो चक्रव्यूह वो लोग रचा है ना, जो उसी में आप फंसे हुए हैं. धर्म के आड़ में लड़ते रहिए, फिरकों के आड़ में लड़ते रहिए, जाति के आड़ में लड़ते रहिए, रंग भेद में लड़ते रहिए, लेकिन असल जो आपको सामने जो दुश्मन है उसको दिखाई नहीं देता आप. सही बात है। तो इसलिए ना बोलते हैं कि सलाद तो अगर कायम रहता है इंसान तो इसमें नहीं हो रहा था। हम्म. अरे आप सोचिए ना, दुनिया में इंसाफ कायम करना है, सब कुछ काम करना है, तो आपको वो आप अल्लाह ताला फोकस करेगा कि तुम नमाज पढ़ो, उससे क्या हासिल होगा बताइए. सही बात है। 90% आदमी तो अंधाधुन पढ़ रहा, अंधाधुन ना। उसको आता ना पता कुछ नहीं, वो जो बोल रहा है वो भी नहीं आज पता उसको. बताइए ये आयत कितने बार पढ़ा गया होगा, कितने बार खत्म किया गया होगा, लेकिन जो इसका एग्जैक्ट जो कह रहा है किसी को पता नहीं। सही बात है। यही होता है, ये आयत है, और ये जब बयन होता है तब आदमी को पता चलता है कि हाँ अभी ये नाजिल हो गया. नाजिल हो गया। तो और ये जब बयन बयन भी जरूरी है। वो हाँ, हर टाइम हर जगह हर आयत बयन नहीं हो जाता, वो नहीं, हालात देख कर बयन होता है। हालात देख के बयन होगा. और सही दूसरा बात है कि आप को जब आप उसको गौर फिक्र करिएगा, सिर्फ उसी को समझिएगा कि ये कलाम है सामने से, ये हमसे क्या कलाम कर रहा.
کیا کلام کرا، صحیح بات ہے۔ یہ نہیں کہ ہم ادھر ادھر سے لے کے آئے میٹیریل اور اس کے اوپر تھوپے، اس کے بعد آپ کو کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا، وہ نازل نہیں ہوگا، نازل نہیں ہوگا۔ ہرگز نہیں ہوگا۔ جو چیز وہاں ہے نہیں وہ ڈالیے مت، اور جو چیز ہے اس کو نکالیے مت۔ اب یہی جو آیت ہے جو بیان ہو رہا ہے، اگر واقعی میں اگر انسان صلات پر آتا ہے تو یہ آیت بیان نہیں ہوتا، ہوں مطلب اس کی روح جو ہے ہوں وہی اگر چیز۔ واقعی میں صلات پہ ہے، آپ صلات قائم کر کے آپ نماز پڑھیے نا، آپ ہاں روزہ رکھیے، نماز پڑھیے، حج کریے، پوجا کریے، پاٹ کریے، ہاں، گرودوارا جائیے، اللہ کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں، نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ سیکنڈری چیز ہے، سیکنڈری چیز ہے، صحیح بات۔ اس سے کوئی مطلب نہیں، وہ آپ اپنا روٹین فالو کر کے ایک سمبولک طریقے سے اپنا ایکسپریس کر رہے ہیں ایموشن کو صحیح بات ہے، اوپر والے کے لیے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت تو اعمال ہے، اعمال ہے۔ جس کے لیے آپ کو بولا کہ ہم نے تم کو اگر بہترین امت بنایا تو کس کو بنایا؟ جو چاہ رہا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، تو وہی لوگ جو ہے امتی ہے اس کا، مطلب بہترین امت، جو اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ ہم اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو تم کیا کام کر رہے ہو؟ تو دیکھو، تو تم کو تو پہلا ہی سبق بولا ہے کہ صلات قائم کرنے کا، تم نماز پڑھ کے سوچ لیا ہم قائم ہو گئے۔ یہی دقت ہو گیا نا، بہت بڑا مسٹیک، بہت بڑا غلط، اور اکثریت کا اس طرح کا مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے، ہاں، اکثریت کا۔ کوئی گناہ کر رہا ہے، لالچی ہے، پیسے کا لالچی ہے، بھائی بھائی میں جھگڑا ہے، یہ ہے، اور وہ نماز پڑھ رہا، 5 وقت کا داڑھی رکھا، ٹوپی رکھا، پاجامہ اوپر کیا ہوا، اور سوچ رہا ہم بہت بڑا جنتی انسان ہے۔ اس کو عطا نہ پتا تھا کہا اس کا بارے میں، صلات کا قائم کرنے کا۔ سوچیے ذرا سا، یہ والعصر جو آیت ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے بعد کیا لکھا ہوا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو وہاں کہیں نہیں لکھا ہے کہ نماز قائم کرو؟ صحیح ہے بات وہاں پہ؟ ہے، صحیح بات ہے۔ سب سے پہلے تو وہ لکھتا نا ایمان لایا تو پھر نماز پڑھو، اگر نماز ہی امپورٹنٹ ہے، ہر جگہ نماز ہے، تو دیکھیے وہاں بیٹھے گا نہیں نا، نہیں بیٹھے گا، اب دیکھیے جہاں بیٹھ رہا وہاں بیٹھا دے رہا ہے، جہاں نہیں بیٹھ رہا وہاں نہیں بیٹھا رہا وہ نہیں بیٹھا پائے گا نا۔ ہے۔ یہی پرابلم ہے، قرآن جو ہے نا، اسی لیے اللہ کی آیت میں عربی میں چھیڑ چھاڑ نہیں کیا جا سکتا، نہیں کیا جا سکتا، صحیح، کیونکہ دوسری جگہ پکڑا جائے گا۔ وہ پکڑا جاتا ہے آدمی۔ صحیح بات ہے، کتنا سارا معاملات جو ہے وہ اب سوچئے گا تو وہ رد ہو جاتا ہے، رد ہو جاتا ہے۔ جو بھی عقیدہ لوگ پال کے رکھے ہیں کسی کے بارے میں بھی۔ پتہ یہ سمپل سی جا رہا ہے، جیسے کہ یہاں پر اگر آپ صلاۃ پہ یا نماز ڈال رہے ہو تو والعصر کے بعد جو آتا ہے ان الانسان لفی خسر الا ہوں الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو یہاں پر بھی صالحات کی نماز رکھ دیتے نا، ہوں سمپل سی بات تھی، ہاں، لیکن اس سے نہیں رکھ امپورٹنٹ سکتے، کیا چیز ہوگا؟ لیکن جو نہیں ایمان نہیں لایا تو نماز پڑھے، لیکن نہیں ہاں۔ رکھ سکتے ہیں، پکڑا جائیں گے نا یہاں پر ہوں اگر رکھ دیں گے تو۔ ہاں، لیکن یہی چیز دوسرے کے سامنے بات رکھے گا تو پھر وہ ہوں توڑ مڑوڑ کے لے کے جائے گا دوسری کتاب میں۔ ایکچولی میں دیکھیے، وہ کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے سمجھاتا ہے نا، تو وہاں پہ وہ جو لکھا ہوا ہے نا، تو وہاں پہ کیا ہے؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو عمل آ گیا وہاں پہ، عمل آ گیا اس لیے، ہاں، تو وہ جو عمل آ گیا نا، اب وہ عمل میں نماز نہیں گھسا سکتا وہ، نہیں گھسا سکتا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو مجبوری ہے کہ عمل کو کیا کرنا ہے؟ سدھارنا ہے۔ تو سدھار یہ لوگ کیا ورڈ ایجاد کر دیا؟ نیک عمل، زبردستی نیک عمل۔ ارے وہاں احسن لکھا ہوا ہے کیا؟ نہیں لکھا ہوا ہے، احسن تو نہیں لکھا ہوا، احسن نہیں، مطلب ہوتا ہے نا نیک اچھا، نیک، اچھا، ہاں، حسن ہاں، مطلب، حسن مطلب ہوتا ہے، بولتا بھی ہے وہ جو بولتا ہے حسن حدیث ہے، تو پھر بولتا ہے یہ حسن حدیث ہے، اس طرح بولتا ہے نا، بولتا ہے، ہاں اور بولتا ہے طلاق بدعت ہوتا ہے، طلاق احسن ہوتا ہے، بولتا ہے نا جو بہترین طلاق ہے۔ تو اگر نیک مطلب بہترین ہوا، بہترین تو بات، ہاں، لیکن وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ عمل صالحات، جو عمل، سل کرنا، ریفارم کرنا، آپ کو سدھار کرنا، جو کر رہے تھے غلطی اس کو ٹھیک کرنا۔ اگر واقعی میں آپ ایمان لے آئے ہیں صحیح معنی میں، آپ کو بات سمجھ میں آ گئی، کیا کرنا ہے؟ سدھار کر لینا ہے۔ مطلب ایمان والا جو ایمان لایا ہے، وہ جو عمل کر رہا ہے اس کی سل کرنا ہے، اس کی ہاں ہاں، ٹھیک ہاں، ہے، بالکل۔ ایمان کیا لایا؟ آپ کو صحیح اگر معنی جب پتہ چل گیا تو ہی آپ ایمان لائے حقیقی معنی میں، حقیقی معنی میں ہاں، باقی تو آپ صرف دعویٰ ٹھوک رہے ہیں۔ دعوت ہو گئی۔ تو اسی کو بول رہا ہے کہ اپنے جو اعمال ہے تم دیکھو، جو غلط کر رہے ہو اس کو سدھارو، اور حق جو ہے، حق کیا ہے؟ تم حق کی تلاش کرو نا۔ حق کیا ہوتا ہے؟ جو ثابت ہو جائے۔ وہ حق ہے ہی نہیں، تم بولتے رہو گے اور کسی کو ثابت ہی نہیں کر پاؤ گے، تو حق تھوڑی ہوگا وہ۔ آپ کو جو اپنا کچھ عقیدہ بنا لیا ہے اور آپ بولتے پھر رہے، اور سامنے سے کوئی آ کے سوال کیا تو بولتے نہیں تم تو گستاخ ہے۔
تو حق تھوڑی ہوا. نہیں. حق وہ ہوا جو سوال کرے تو آپ اس کا اسی وقت جواب دے دیں. وہ ہے حق. اللہ کو ثابت کیا جا سکتا ہے, اللہ کی باتوں کو ثابت کیا جا سکتا ہے, لیکن آپ پہلے سمجھیے خود تب تو ثابت کیجیے گا نا. اسی لیے بولا وتواصوا بالحق, حق کا یہ کرنا ہے, وتواصوا بالصبر. اور اس کے بعد کیونکہ ہاں, پریشانی کیونکہ جب حق آپ بولیے گا نا تو بھی لوگ جو ہے برے لوگ ہیں اس سے برداشت نہیں ہوگا. برداشت نہیں ہوگا. تو جو بھی وہ سامنے سے ریپلائی کریں گے, ایکشن کریں گے, تو آپ کو کیا کرنا ہے, اس پہ صبر کرنا ہے, اسی کا دعوت کرنا ہے. جو پرسوں ہم لوگ سے بات کیے تھے اس آیت ہوں پہ کہ وہ کیا نا ہوں کہ اگر اس راستے پہ اگر آپ کو پریشانی آ رہی ہے چاہے تو ہوں آپ کو جو بھی ہے آپ صبر ہوں کرنا ہے, برداشت کرنا ہے. ہاں لوگ آپ کو ماریں گے بھی, پریشان بھی کریں گے, آپ کو درگزر بھی کریں گے, بہت ساری چیزیں کریں گے. جب بالکل حق کی دعوت بالکل دیں گے تو صحیح بات بالکل. پورا قرآن میں پڑا ہوا ہے, جب بھی رسول آیا تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا. اس کے لوگوں نے مانا اس کو, کیا بولا, تو اگر تمہارا بھائی نہیں ہوتا تم کو پتھر مار سے جان مار دیتے. ہاں. ہاں؟ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں آتا ہے, ان کو مارنے کی کوشش کیا گیا. آپ ہسٹری میں پڑھ لیجیے گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا پیٹا گیا. تو کیوں مارا پیٹا گیا, ایسا کیا کر دیا وہ. تو کچھ تو ایسا کیا ہوگا جو دنیا والا کر رہا تھا اور اس کے خلاف میں بول دیا, ہے نا. ایسا اپوزٹ بات, ایک دم ڈفرینٹ, ہے نا. دیکھیے اگر عیسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے اور آ کے تو ایک اللہ کا ہی دعوت دی ہوں گے ان کے سے, ہے نا. تو جب دعوت دیے تو ایسا تھوڑی ہوگا کہ اس کے جانے کے بعد میں پورا کا پورا سب کافر ہو گیا ہوگا, کوئی ایمان والا بچا ہی نہیں ہوگا. ایسا تو نہیں ہو سکتا. اگر آپ بولیے گا نہیں بچا تھا تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے نہیں ہیں, پھر ان کا خاندان ایمان والا نہیں ہے, پھر تو اپنے پھنس جائیے گا آپ. پھر ماننا پڑے گا کہ جو فیملی تھا وہ پھر نان مسلم تھا. ماننا پڑے گا. ہاں, آپ یہ نہیں مانیے کہ عیسائی بھی نہیں تھے, وہ بھی نہیں بولتے انہیں عیسائی نہیں تھے. یہودی تھے تو بولتے نہیں یہودی بھی نہیں تھے. جو چیز ہے نہیں وہ آپ نے گھسایا وہاں پہ. جب گھسائیے گا تو پھر وہاں پہ کیا سارا سینیریو چینج ہو جائے گا, آپ خود پھنس جائیے گا. تو آپ کو ماننا پڑے گا وہ تو پھر کسی دینے پہ نہیں تھے. تو جو کسی دین پہ نہیں رہتا ہے اس کو کیا بولا جاتا ہے, وہ پھر آپ ہی سوچیں کیا بولنا پڑے گا اس کو. تو پھنس گیا نا بری طرح سے. لیکن ہر ایک چیز میں توڑ نکال دیتا ہے, کچھ نہ کچھ بات نکالی. وہ دیکھیں وہ حجت ہے, وہ ثابت نہیں کر سکتا. ثابت نہیں کرتا تو بس حجت کر سکتا ہے. ہم بول رہے ہیں کہ پہلا دن سے جو ہے وہ رسول ہے, اور آپ بول رہے ہیں کہ اس کو نبی بنایا 40 سال میں. آپ بولیے گا 40 سال میں, تو پھر وہ باقی جو 40 سال ہے وہ کیا تھے, وہ کیا تھے, یہی بات تو کلیئر کرنا تو جب چاہیے. اب ہم بولیں گے نہیں وہ عیسائی تھے, تو بولے نہیں عیسائی نہیں تھے. ارے دیکھ رہے ہیں نا, تو اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام تھے, اس کا شریعت تھا, تو عیسائی ہوئے. تو بولے نہیں عیسائی نہیں تھے, تو پھر کیا تھے, یہودی تھے. بولے نہیں یہودی تو نہیں تھے. ارے تو پھر کیا تھے تب, تو پھر تو آپ کو ماننا پڑے گا کسی بھی دھرم میں نہیں تھے, مذہب میں. تو پھر جو کسی بھی مذہب میں نہیں ہوتا اس کو کیا کہتے ہیں, آپ خود پھنس جائے گا. تو سمجھنا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کا بھی جو قرآن میں آئے تھے وہاں بھی لکھا ہوا ہے اقیم الصلاۃ و آتیوا الزکوٰۃ. بنی اسرائیل سے کلام کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ الصلاۃ و آتیوا الزکوٰۃ. موسیٰ سے کہا ہے, کتنی جگہ میں ہر قوم کے ساتھ میں یہ بات آیا ہوا ہے. یہ بات آیا ہے کیا کہ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ, اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ. ہاں سوچئے, اگر آپ بولے نہیں الگ ہے, ڈیفرنٹ ہے, نماز ہے, تو پھر ہے اس کا معنی, نماز تو وہاں بھی ہے, تو پھر کیا فرق ہو گیا. تو پھر یہ لوگ بولے گا نہیں وہ لوگ دوسرا طرح سے نماز پڑھتا تھا. دوسرا اللہ کیا مطلب ہے اس سے. کل آپ اگر بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے, اللہ بولے نہیں بیٹھ کے مزہ نہیں آ رہا, تم کھڑا ہو کے پڑھو, اس سے کوئی فرق پڑے گا اس کے عبادت میں. بالکل. تم ہاتھ چھوڑو یا ہاتھ باندھو یا ہاتھ اوپر کرو یا ہاتھ نیچے کرو, اس کو اس سے کیا لینا دینا.
موسیٰ علیہ السلام کے قوم کو بولے گا تم لیٹ کے نماز پڑھو، عیسیٰ علیہ السلام کو بولے گا تم بیٹھ کے پڑھو، مسلم ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کو بولے گا تو نہیں تم کھڑا ہو کے پڑھو. تو کہتے پھر وہ تو عدل کرنے والا کوئی نہیں رہے گا پھر وہ. ہاں پھر وہ تو وہ برابر چینج کر رہا ہے. اور دیکھیے جب کوئی چینج ہوتا ہے، جیسے یہ دیش ہے نا، اس میں کوئی بھی لا لائے گا گورنمنٹ، ٹھیک ہے، تو گورنمنٹ جب لا لائے گا تو پورا تیاری کے ساتھ لائے گا کہ نہیں لائے گا، کہ پورا اسٹیٹ ہے اس کا لینگویج میں، اس کا ایریا میں، سارا جگہ اور ہر آدمی کو پتہ چل جائے، اس لیول پہ تیاری کر کے وہ لائے گا. لائے گا کہ نہیں لائے گا؟ بالکل. ہاں. اب یہ پورے دنیا، اللہ تو رب العالمین ہے، سب کا رب ہے. تو ایسا تھوڑی کہ عرب کا رب تھا خالی، عربوں کا وہ تو نہیں تھا نہ کہ عربی زبان ہی والا تو بولتا ہے، باقی زبان اس کو نہیں آتا ہے. نہیں آتے. تو وہ تو پورا کائنات کا رب ہے. تو جب کوئی قانون وہ چینج کر رہا ہے، اگر عیسیٰ علیہ السلام کا قانون کو بدل کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نیا قانون دے رہا ہے، سارا طور طریقہ سب کچھ، تو وہ کیا پورے دنیا والوں کو اس کے فارم میں نہیں دے گا؟ جب ایک گورنمنٹ دیش کا پورا اپنے علاقہ میں اتنا 1000 لینگویج بولا جاتا ہے انڈیا میں، لیکن جب قانون بنتا ہے تو سب کو نظر میں رکھ کے بنتا بنتا ہے. ہے کہ، بالکل. اور وہ اللہ ہے، اس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، اور اس نے ایک عربی زبان میں نازل کر دیا جو باقی دنیا میں 95% لوگوں کو پتہ ہی نہیں کیا ہے. وہ کیا ہے. سوچیے ارے آپ، باپ رے. وہ ایسا کر سکتا ہے؟ نہیں بالکل نہیں. اور آپ بول رہے نہیں، ایسا بار بار کیا. سوچیے آپ، 1,24,000 پیغمبر بول رہے ہیں، تو کتنا بار رسول آیا ہوگا، تو کتنا بار کیا ہوگا. سوچیے آپ. کتنا بار کیا ہوگا. تو تہمت ہے، سیدھی سیدھی ہاں تہمت. یہ اللہ پہ تہمت لگا رہے ہیں آپ. بالکل تہمت ہے پورا. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے لا تبدیل کلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا. بدل نہیں سکتا. تو پھر تم بدل زبردستی جو چیز دیکھیے قرآن میں فرقان ہے نا، وہ جو چیز لکھا ہوا ہے نا اس کے خلاف کام کر رہے ہیں لوگ. کام کر رہا ہے. اور وہی آیت بول رہا ہے کہ اللہ کے کلام میں تبدیلی نہیں ہو سکتا، اور یہ لوگ بیٹھ کے اور تبدیلی کر رہا ہاں ان کو زبور اور یہ جو تھا نا اس میں تبدیل ہو گیا. اللہ کا کلام ہے، وہ انجیل بھی اللہ کا کلام تھا، تورات بھی اللہ کا کلام تھا تمہارے حساب سے، تو تبدیل کیسے کر دیا؟ کس کا ہمت کس کو تبدیل کر دیا؟ تو جب اس کو کر سکتا تو قرآن میں کیوں نہیں کر سکتا؟ اس کو کر سکتا تو اس کو بھی کر سکتا نا. لیکن یعنی اس کو تبدیل کر دیا. اس طرح سے لوگوں کو گمراہ کر کے رکھا. اور یہ جو اول و آخروں کا جو آپ ٹرانسلیشن کریں گے، ایگزیکٹ کیا ہوگا ٹرانسلیشن؟ کس کا والا؟ جو جیسے وہ بولتا ہے کہ جیسے کہ آخر نبی ہے وہ ماکانہ محمد رضا کے رسول اللہ خاتم النبی، یہ تو ختم تو آخر کہتا ہے نا. یہ ختم کے معنی آخر تھوڑی ہوتا ہے. آخر تو عربی میں آخر ایک لفظی ہوتا ہے. آخر ایک لفظ ہی ہوتا ہے. وہ بولتے ہیں نا والاول والآخر، جس لفظ سے آخرہ بنا ہے، آخرت، وہ آخر سے ہی بنا نا آخرت. نہیں یہ ختم کا مطلب کیا ایگزیکٹ میننگ آئے گا جو وہاں پر؟ ختم کا جو معنی ہوتا ہے وہ فلٹر کے ہوتے ہیں. یہ جو ختم ہوتا ہے نا، محکم اور ختم، یہ سب جو جیسے ماسک پہنا ہوا آدمی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. کوئی چیز کا مطلب کہ کچھ چیز جانا چاہیے اور باقی چیز نہیں جانا چاہیے اندر سے. فلٹر کا کام وہی ہوتا ہے کہ جو صحیح چیز ہے وہی آپ کو چھان رہے ہیں. تو آپ کو چائے چھاننا ہے، اور چپتی اور چینی جو بھی اس میں ہے باقی چیز کو روکنا ہے. تو آپ ایسا چھلنی لیجئے گا، فلٹر لیجئے گا جس سے صرف چائے جائے، باقی چیز رک جائے. جس طرح سے پانی ہے، اب ایکوا گارڈ لیے یا میکینیکل فلٹر لیے، تو آپ چاہتے ہیں کہ اس سے صاف پانی آئے، باقی کچڑا وچڑا سب رک جائے، پھنس جائے. تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے ما کان محمد وآہدی میں رجالکم. جب سوال ہو رہا ہے کہ کیا ہے، کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ بول رہا ہے تم مردوں میں سے کسی کے بھی آبا نہیں ہو.
تو پہلے تو کلیئر کر دیا کہ آبا نہیں ہے. آبا یعنی کہ جو بھی دنیا میں لوگ آئے گا اس کا اینسیسٹر نہیں ہے. جب تک قرآن ہے اور جو دنیا میں لوگ آئے گا اس کا اینسیسٹر نہیں ہے وہ، مطلب اس کا پوروج نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا ٹھیک. ہاں ہاں. لیکن کیا بولا؟ لیکن ولیکن رسول ہے، لیکن اللہ کا رسول ہے، رسول ہے. وہ کلیئر کر دیا. نبی نہیں کہا، دیکھیے رسول کہا، رسول ہے. رسول ہے. وہ خاتم النبیین، اور جتنے بھی نبیین ہیں، نبیین جمع میں لکھا ہوا، 2 زیر لگا ہوا نیچے میں. مطلب اس قرآن کے رہتے ہوئے میں کہ جو عذاب عظیم آئے گا انسانوں پہ، تب تک رہتے ہوئے جتنے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے سب کا کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ختم ہے، فلٹر ہے. یعنی جو بھی دعویٰ کرے گا کہ ہم اچھائی پہ ہیں، جو بھی دعویٰ کرے گا کہ ہم صحیح راستے پہ ہیں، تو اس کا فلٹر کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے ہو کے گزرے گا تو ہی آپ جو ہے وہ صحیح نبی ہے. اچھا. ٹھیک ہے. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہے، وہ تو رسول ہے. اور وہ رسول کیا ہے؟ یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں قرآن، یہ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا، وہ رسول قول رسول الکریم، یہ بے شک یہ رسول کا کال ہے نا، جو کریم والا رسول ہے اس کا کال ہے. یہ کسی شیطان کا لایا ہوا یہ نہیں ہے، یہ کہتا ہے نا. یہ جو ابھی کا موجودہ ہے جو محمد کہتے ہیں، یہ مطلب ایک ہی شخص بولتا ہے نا، جو محمد یہ رسول، محمد یہ ہے، رسول یہ ہے. دیکھیے جو کلام میں لکھا ہوا ہے نا الفاظ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قرآن میں، وہ ان کا جو میسج ہے، جو میسنجر ہے، وہ پورا کا پورا چیپٹر ہے، وہ مطلب پورا کا پورا چیز. اب اس میں جو باتیں ہیں جو بھی، ٹھیک ہے، کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ ہم جو ہے دنیا کو رہنمائی کا راستہ دکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کیسے جانچا جائے گا؟ وہی یہ قرآن جو رسول ہے، ٹھیک ہے نا، جو قول رسول ہے، جو اس سے جانچا جائے گا. اب یہاں بیٹھ کے کوئی مفتی مولانا کچھ الگ بھاشا، اب جیسے ہم آپ کو بتائیں نا کلیئر کیے، جو بھی بول رہا ہے اس کو چیک کیجیے قرآن میں ہے کیا، آپ کو ملے گا. دیکھیے گا وہ فلٹر سے نہیں گزرے گا، وہ پھنس جا رہا وہاں. ٹھیک ہے، وہ نبی نہیں بولے گا اپنے آپ کو، کیونکہ اس کو پتا ہے نبی بولنے سے معاملہ دوسرا ہو جائے گا، کیونکہ ان لوگوں نے وہ نبی کا ایک کہانی بنا کے الگ رکھا ہوا ہے. ہم تو وہ جو مفتی تھے اس دن جو بھیٹ ہوا تھا اس سے تو بولے تھے والا بات، اور وہ آیت بھی دکھا دیے. دیکھیے نبی کو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے. نبی کو کہا فاسقی، اس کا ہوش اڑ گیا، چہرہ کا رنگ بدل گیا. مطلب وہ تعجب کر رہا ہے کہ لگ رہا ہے اس کے اوپر ابھی دیکھا ہوا آیت کو. وہ تو کہاں لکھا ہوا ہے، ہم دکھا دیتے ہیں، ابھی دکھا دیتے. اس کا چہرہ ہم دیکھ رہے کہ سوچئے وہ حافظ قرآن ہے، مفتی ہے، عالم ہے، اور اس کو پتہ نہیں کہ یہ بات لکھا ہوا ہے. کتنا وہ سوچیے کس طرح سے برین واش ہو کے لوگ پڑھتا ہے. اب بڑے بڑے مطلب کہ جو عالم کہلاتے اپنے آپ کو، وہ پڑھتے اس طرح سے. ہم بولے دکھا دیے، ہم میرے بھیا کھولے، ہم نے پڑھیے سورہ عمران آیت نمبر 81 82 83 کیا لکھا ہوا ہے. ہم پڑھا اپنے سے. ہاں اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تمام نبیوں سے، اور کہا جب تمہارے پاس آئے میرا رسول. دیکھیے وہاں لکھا ہوا ہے نبیوں کے پاس کون آ رہا ہے؟ رسول ہے نا، نبیوں کے پاس آ رہا رسول. تو آ کے جب وہ آئے تو تم کیا کرنا؟ اس پہ ایمان لانا. دیکھیے جب قول رسول آ جائے گا آپ کے پاس میں، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو اس کو حجت نہیں کرنا ہے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے، بلکہ اس پہ تسلیم کرنا، اس پہ ایمان لانا ہے، اس قول رسول پہ. تو یہی کام ان جو علماء ہے، جو اسکالر ہے کسی بھی فیلڈ کا، ان لوگوں کو کیا کرنا تھا؟ جو قول رسول ہے اس کے اوپر ایمان لانا تھا. جب اس کے پاس آئے رسول، ٹھیک ہے نا، اب چاہے وہ ٹیکسٹ فارم میں آئے یا کوئی بندہ اس کو اسی فارم میں لے کے آپ تک پہنچائے. اچھا مطلب ٹھیک ہے نا، وہ رسول یا ٹیکسٹ کے روپ میں بھی آ سکتا ہے یا مین کے روپ میں بھی؟ آپ کے پاس ہے، اگر آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ کو وہ چیز دکھا اور آپ اس کو نہیں مانتے ہوئے اپنا بات پہ لگے ہوئے ہیں، تو آپ کے پاس ابھی بھی رسول آیا، قول رسول. ٹھیک ہے، اور اگر ہم نے اس کو پڑھا اور ہم سمجھ گئے، تو اب ہم وہ فارم میں رسول ہو گئے وہاں پہ، اور ہم آپ تک پہنچا رہے سیم ٹو سیم بات جو لکھا ہوا ہے.
ہم اپنا گھر کا نہیں ایڈ کر رہے ہیں، ہم لکھا ہوا ہم بول رہے ہیں کہ دیکھیے یہاں پہ ایسا کا ایسا ہی لکھا ہوا ہے، یہاں تورات نہیں لکھا ہوا، یہاں پہ کتاب لکھا ہوا موسیٰ کے ساتھ، تو آپ اس کو کتابیں مانیے. تو نہیں، وہ بولے گا نہیں تورات ہے، ہم ثابت کیجیے. تو قول رسول جب ہم بول رہے ہیں کہ قرآن میں یہی لکھا ہوا ہے تو آپ اسی کو مانیے، آپ کیوں تورات گھسا رہے ہیں اس میں؟ تو اس کو کیا کرنا تھا، اس کو کیا کرنا تھا، جو قول رسول ہے بندہ بتائے کسی کو یا اس کے پاس سامنے میں رہے، وہ دونوں فارم میں رسولی ہے، ٹھیک ہے. اس کے پاس آئے تو اس کو کیا کرنا تھا، اس پہ ایمان لانا تھا اور اس کی طرف مدد کرنا تھا اس چیز کو فالو کرنے کے لیے. تو وہی اللہ تعالیٰ وہاں لکھتا ہے، جب وہ تمام نبیوں سے عہد لیا، تمام نبی کون ہے، جو فیوچر میں بھی آئیں گے، ہے نا، آئیں گے اور وہ کیا کریں گے، دنیا میں اپنے آپ کو سمجھیں گے ہم رہنمائی کریں گے، دنیا کا لیڈرشپ کریں گے، لوگوں کو اپنے یہ میں چلائیں گے. آج کیا ہوتا ہے، جو بھی مفتی مولانا اسکالر ہر فیلڈ کا جو ہے اور جو پنڈت ہے، یہ ہے جو بھی دھرم کا ہے، وہ لوگ کیا کرتا ہے، وہ کیا اکیلے بیٹھتا ہے، اس کے ساتھ مجمع ہوتا ہے ہمیشہ. کہ کیوں ہوتا ہے مجمع؟ کہ وہ لوگ دعویٰ کر کے بیٹھے کہ ہم ان سب میں سے زیادہ سمجھدار ہیں، سمجھدار ہے. اور میرے پاس وہ علم ہے جو یہاں آڈینس جو بیٹھا ہوا اس کے پاس نہیں ہے، تبھی وہ اس کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے نا. بیٹھا ہوا ہے، ہاں بالکل وہی وہ عہد لیا ہوا ہے اللہ سے، بالکل. ٹھیک ہے، کہ ہم کیا کریں گے، عہد لیا ہوا کہ ہم جب آئے گا رسول تو ہم اس کو یہ کریں گے. لیکن کیا کر رہا ہے وہ لوگ، تکذیب کر رہا ہے، وہ لوگ اس کو مان نہیں رہا رسول کو. تو اللہ تعالیٰ وہی رہتا تھا، سب نے کہا ہاں، تسلیم تو کر لیا، ٹھیک ہے نا، منہ سے تسلیم کر لیا. لیکن اللہ تعالیٰ نیکسٹ آیت میں بول دیتا ہے، پھر ان میں سے کیا ہوا، لوگوں نے جو لوگ تھے نبی، وہ کیا پھر گئے. پھر اللہ تعالیٰ بولتا ہے ایسے ہی لوگ تو فاسقین ہیں. بتائیے اتنا بڑا. اب آپ نبی کو کیا بنا کے رکھے یار، وہاں پہ آیت میں کیا لکھا ہے نبی کو، یہ کتنا بڑا بلنڈر ہو جائے گا، سوچیے آپ. نبی کو آپ بول دیجیے گا وہ فاسق لکھا ہوا ہے، تعجب ہو جائے گا، کیا بول رہا تم، کیا بول رہے تھے؟ نبی کو تم فاسق بول رہے، ہم کہاں بول رہے ہیں، رسول کہہ رہا ہے، قول رسول میں لکھا ہوا ہے، اللہ کے کلام میں لکھا ہوا ہے. لیکن تم پہلے یہ تو سمجھو کہ اس نبی ہے کون. جس دن تم نبی سمجھ جائے گا تب نا تم جسٹیفائی کر پائے گا کہ وہ بات واقعی سچ لکھا ہوا ہے. تم بول رہے ہو ہر زمانے میں نبی آئے، ہم ان کو بولے آپ پہلے نبی کا مانے تو کیجئے، نبی کو نبی کیوں چھاپتے ہیں. آپ بول رہے ہیں نبی ہر زمانے میں نبی آیا، کلی قومن ہاتھ کلی علم کتاب لکھا ہوا ہے نا، بولے ہاں لکھا ہوا ہے. ہم نے ہر زمان میں ہر لینگویج میں اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا، بولے ہاں ہاں بھیجا. ہاں ٹھیک ہے، تو پنجابی میں کون نبی ہے، نبی تو ہم بڑے لوگ پھر نبی آئے پھر نبی وہ تو عربی کے بعد آئے ہیں سب زبان، اردو، ہندی، انگلش، آپ کا پنجابی، یہ سب تو عربی کے بعد ہے زبان. یہ عربک اور سنسکرت سے ہو کے نکلا ہے سب زبان، تو یہ تو اس کے بعد آیا ہے. تو جب آپ بول رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، وہ آخری نبی ہے، تو پھر یہ لوگ کا نبی کون ہے بھائی. تو اللہ تعالیٰ نے انصافی کر دیا قرآن میں، تو پھر غلط آیت میں لکھا ہوا ہے، پھنس گیا نا. اب بولیے پنجابی کا کون نبی ہے، اردو میں بولنے والا کون نبی ہے، ہندی میں کون ہے، انگلش میں کون ہے. اس کا بھی تو نام ہوگا، بتائیے. ہاں اب پھنس گیا نا، اب کیسے بولے گا. جب نبی کا ترجمہ کر دیتا نا تب اس کو پتہ چل جاتا کہ نیک نبی بھی ہوتا ہے اور وہ جو فاسق ہے وہ بھی نبی ہوتا ہے. جو لوگ دنیا میں رہنمائی کا دعویٰ کر رہے ہیں اس کو عربی میں رہنما، اردو میں رہنما بولتے ہیں، عربی میں نبی بولتے ہیں. اسی لیے قرآن میں دیکھیں انسٹرکشن یا تو یا الذین آمنو کو دیا ہے، یا لکھا یا نبین، اے نبی کہہ دو اپنی بیویوں سے، اے نبی کہہ دو اپنی بیٹیوں سے، کہہ دو مسلم عورتوں سے، لکھا ہوا ہے نا. کیوں نبی کو انسٹرکشن دے رہا، نبی تو معصوم عن الخطا ہے، وہ تو گناہ کر ہی نہیں سکتا. ہاں جب وہ کچھ کر نہیں سکتا تو اس کو کیوں ڈانٹ رہا ہے، اس کو کیوں انسٹرکشن دے رہا ہے. سوچنے والی بات ہے. وہ انہی لوگوں کو دے رہا ہے جو دنیا میں دعویٰ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم رہنما یہ ہے یہ ہے، وہی نبی ہے، اسی کو بول رہا ہے. کہہ دو تم اپنے گھر والوں کو، کہہ دو اپنے اس کو، اے نبی تم کیوں یہ میں پڑھتے ہو، اے نبی تم یہ کیوں کرتے ہو. سمجھ رہے. جب قرآن نازل ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ صرف اس انسان کو میڈیم بنایا ہوا ہے، تو اس کو اس آیت میں وہاں پہ انٹروڈیوس کیوں کرائے گا، اس کو کیوں گھسائے گا بیچ میں کہ تم یہ کرو، تم وہ تو اسی سے تو کلام ہی ہو رہا ہے، اس کے ذریعے تو بات کو، اگر ان کا بات کو صحیح مان لیا جائے تو پھر انہی کو وہاں پہ کیوں گھسائے گا. تم یہ کیوں کرتے ہو، وہ کیوں نہیں کرتے ہو، تم کہہ دو یہ کر دو وہ کر دو، یہ کیوں بولے گا.
जब अल्लाह फर्स्ट पर्सन में बात कर ही सकता है तो अल्लाह ताला फिर इस तरह से क्यों बोलेगा उसको इसको? बिल्कुल। वो क्यों नहीं बोलेगा ना, क्योंकि वो तो जिसको बनाया है नबी वो तो सबसे बेस्ट इंसान है ना, उसको तो हर इंस्ट्रक्शन वो फॉलो कर रहा है। और वो तो बोलता है, तुम खुद ही बोलते हो कि मासूम अनिल खता है, वो तो मासूम है, जी, खता कर नहीं सकते। पता नहीं कर सकते। हाँ। तो फिर उसको ये कि इंस्ट्रक्शन क्यों देगा वहां पे? इंस्ट्रक्शन किसी को देगा, फिर उसके बाद उसको क्यों बोलेगा कि अगर ये तो फांसी हो सकती है, फांसी फिर देना। ये हाँ बात है। तो फिर वो बड़ा झोल है। वो वो आपको दे रहा है, जो आप जो दुनिया में बने बैठे हैं ना बड़े, जो दावा ठोक के बैठे कि हम रहनुमाई कर रहे हैं, आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है वहाँ। अगर 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 खतमन आखिर है तो फिर वो आखिर क्या है जो अव्वल व आखिर वो कहते हैं? वही वही तो कह रहे हैं ना, खत्म के मतलब फिल्टर हो गया, और हाँ, आखिर के मतलब होता है हेयर आफ्टर, हाँ, हाँ, अभी के बाद, हम्म, इसके बाद, इसका हम्म, माने होता है इसके बाद। इसके बाद आखिर का। हाँ, क्योंकि देखिए अरबी में वल अव्वलु वल आखिरु जब आप पढ़ते हैं, जो कलमा पढ़ते हैं, जैसे कि खाना खाना भूल जाते हैं, हम्म, तो बोलता है ना कि वल अव्वलु वल आखिरु पढ़ लो, हम्म, बिस्मिल्लाह, है ना? तो हम्म, क्यों पढ़ते हैं? तो इसका मतलब अगर आप बोलिए आखिर का मतलब खत्म होता है, उर्दू वाला खत्म, एंड, तो फिर वो अल्लाह के साथ गलत हो जाएगा, बिल्कुल। क्योंकि अल्लाह अल्लाह की शुरुआत है ना खत्म है, मतलब उर्दू का खत्म। तो लेकिन आप बोल रहे वल अव्वलु वल आखिरु, और पेश लगा हुआ है, हर वक्त अव्वल हो रहा है और हर वक्त आखिर हो रहा है, वो खत्म नहीं हो रहा है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। जैसे कि दिन और रात हो रहा है, तो कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है ये आप नहीं बोल सकते, दोनों एक दूसरे के पीछे चल रहा है, एक शुरू हो रहा है एक खत्म हो रहा है, ठीक है? यानी कि अव्वल भी हो रहा है और आखिर भी हो रहा है, आखिर भी हो खत्म रहा नहीं है, हो रहा है। खत्म नहीं हो रहा है, एंड उर्दू का एंड नहीं हो रहा है, अच्छा। उर्दू का खत्म नहीं हो रहा है, अरबी का जो आखिरा अगर है ना। अगर ये आखिर खत्म को लेंगे तो फिर आप अल्लाह को खत्म हाँ कर हाँ, तो देंगे। अल्लाह खत्म हो जाएगा क्या फिर? अल्लाह शुरू भी है और खत्म भी है, अल्लाह खत्म हो सकता है? तो आपको तो फिर अकीदा का चेक कराना पड़ेगा, क्या बोल रहे हैं, अल्लाह ही को खत्म कर दे रहा। इसीलिए आखिरा जो लफ्ज है ना, हेयर आफ्टर बोलते हैं, मतलब जो अभी अमाल आप किए हैं इसका बदला आपको कब मिलेगा, इसके बाद आपने किया और उसके बाद आपको बदला मिल गया। यानी कि जो लोग आखिरत का इनकार करते हैं, जो कुरान में लिखा हुआ ना कि ये लोग गुनाह करते हैं और आखिरत का इनकार करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो लोग अमाल कर रहे हैं बुरा, ये उम्मीद नहीं करते हैं, मतलब इनको ये नहीं पता कि जो हम गलत कर रहे हैं इसका हमको बदला मिलेगा, हेयर आफ्टर, मतलब कि अभी किए हैं इसका बदला हमको मिलेगा, इसी का इनकार करते हैं। वो इसका इनकार नहीं करते कि दुनिया खत्म हो जाएगा, वो बदला का इनकार करते हैं, मतलब हम जो अमाल कर रहे हैं इसका हमको बदला मिलेगा, इसी का इनकार कर रहे हैं, इसी को बोल रहा आखिरा। इसके बाद जब उनसे कहा गया ना कि तुम ये जो कर रहे हो इसका बदला तुमको मिलेगा, हाँ। तो इसी का इनकार किया, वही आखिरत का। अच्छा। ये नहीं कि एक दिन आएगा कयामत 500 करोड़ 2000 अरब साल बाद तब तुमको सजा मिलेगा, वो भी बोलेगा ठीक है जब आएगा तब देखा जाएगा, तो बोलेगा ऐसा। लेकिन जब आप उसको बोलिएगा जो तुम हर एक राय के दाने के बराबर, एटम के बराबर भी गुनाह करोगे या अच्छाई करोगे उसका बदला तुमको मिलेगा, तब वो डरेगा, तब बता रही तब वो समझेगा ना। तो वही वो उसका इनकार कर रहा है, अरे यार ऐसा कुछ नहीं होता है, जिसके पास ताकत है वो जो कर रहा है मनमानी कर रहा है, वही घमंड में चूर है, वही अरबी लफ्ज आखिर से आखरा, ठीक है? यानी कि अमाल का जो आप एक्शन बदला, रिएक्शन हो रहा है, जो भी हाँ वो एक्शन उसका उसके ऊपर ईमान नहीं है उसका, नहीं है तो वो आखिरा जो जो इनकार करने वाले लोग हैं ना उस पे ईमान नहीं है कि मतलब कि हम जो गलत कर रहे हैं उसका हमको बदला मिलेगा, बदला मिलेगा। ठीक है ना? उसी का इनकार कर रहा है, बताया कुछ नहीं होता, जिसके पास ताकत है वही सब कुछ चला रहा है, उसका घमंड ये है, ठीक है? ये जो लफ्ज नबी है, नबी किससे बना है? वो जो लफ्ज नबा है ना, अरबी में देखिए खबर एक लफ्ज है, नबा एक खबर, खबर बोलते हैं जो आम इंसान के पास में है, मतलब एक न्यूज़ है जो सबको पता है, ठीक है, जो डेली लाइफ में इस्तेमाल कर रहे हैं, ये खबर है। अरबी में खबर एक लफ्ज है, वो जो अखबार आया ना, अखबार,
وہ بولتے ہیں وہ خبر سے ہی اسی عربی لفظ سے، اچھا وہ ہاں اردو کا لفظ نہیں ہے خبر، خبر عربی کا لفظ ہے، اور اچھا خبر کے مطلب عام عام علم، اچھا عام علم جو ساری دنیا والوں کے پاس میں ہے اس کو خبر بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ نبا کس کو بولتے ہیں؟ جس سے نبی بنا ہے، تو کیونکہ جو لوگ بس ایک بولے نا کہ مجمع ہر جو مفتی مولانا اسکالر ہوتا ہے نا، وہ اپنے پیچھے مجمع بیٹھاتا ہے، مجمع بیٹھا تھا وہ اوپر بیٹھا رہتا ہے، یعنی کہ وہ جو نیچے آڈینس بیٹھا ہے اس کے پاس جو علم نہیں ہے وہ اس کے پاس ہے، تبھی وہ وہاں بیٹھا ہوا تبھی ہے، وہاں بیٹھا ہے ہاں اسی لیے عربی میں بولتا ہے نبا، وہ خبر جو عام نہیں ہے، وہ والا جو انفارمیشن نالج ہے جو وہ اللہ کے پاس ہے، جو اس کے پاس ہے، وہ والا اس کے پاس خبر ہے، اسی کو عربی میں نبا بولتے ہیں، اسی سے نبی ہے وہ، اچھا مطلب اس ایکسٹرا آرڈنری نالج ہے اس کے پاس جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ کا ہو، ٹھیک ہے، اسی لیے وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، اور آڈینس جو بیٹھا ہوا وہ نہیں جانتا ہے اور اس کی بات کو سن رہا ہے کہ ہاں بھائی بہت بڑے عالم ہے، یعنی کون سا عالم؟ وہی جو عام خبر اس کے پاس نہیں ہے، اس کے پاس خاص خبر ہے، سمجھے؟ اس کو بہت بڑا جیسے نہیں ہوتا ہے مفسرین محافظ کی بہت بڑا اس کو لے لیا کہ نبی 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 پاک، ہوں، اس کے لیے لوگ مائنڈ سیٹ بن گیا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے کچھ ہوں، تو وہی وہ اپنے آپ کو نبی کے چھپا نام لیے، نبی کے نام پہ پیٹ پڑیں گے مار پڑیں گے غصہ ہو جائیں گے ہاں تو وہ لڑائی اپنے آپ کو جھگڑا چھپا لیے نا۔ اب انٹرسٹنگ چیز دیکھیے، اب جو بنی اسرائیل ہے، بار بار قرآن میں لکھا ہوا ہے یہ بنی اسرائیل وہ نبیوں کا کذب کرتی تھی اور نبیوں کا قتل کرتی تھی، بتائیے اللہ کا نبی ہے اس کو قتل کر دے رہا، بولتا ریگولر کر رہا قتل، اب سوچئے جو اللہ کا بھیجا ہوا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں کر دیا؟ وہ بھی تو نبی ہے، نہیں کہہ رہے ہیں نا، تو کیوں قتل کر دے رہا تھا؟ وہی جب وہ جو نبیوں کا سلسلہ ہے نا اس میں سے جو نیک نبی ہے، جو لوگ وہی رسول کو جو فالو کرنے والے ہیں، اس کے فلٹر سے نکلنے والے جو نبی ہے، جو کلام کو واقع سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی ہے اور دنیا کو ریفارم کے راستے پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کو کیا کرتا ہے؟ اس کو بنی اسرائیل قتل کر دیتا ہے، اچھا اس کو رہنے نہیں دے گا۔ آپ کہیں بھی دیکھ لیجیے کوئی بھی نیک بندہ دنیا میں ہے جو دنیا میں ریفارم قائم کر رہا ہے، انصاف قائم کر رہا ہے، اس کو دیکھیے گا مار دے گا، مار دے گا کسی نہ کسی وجہ کر کے اس کو مار دے گا، سمجھے؟ ہماری رائے ہاں ہم نے دکھ بھی رہا ہاں ایک دم بالکل، دیکھیے اتنا اچھا اصلاح کرتا تھا راجیو دکشت کو مار دیا ہاں بالکل، بول تو رہا ہے آپ کو، یہ دکھتا ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ بنی اسرائیل نبیوں کا قتل کرتے، اب بولے گا بنی اسرائیل کون ہے تو بولے گا وہ یعقوب علیہ السلام، اس کا قوم ہے، دیکھ رہے نا، کیا آپ کیا کیا سدھاریے گا؟ پورا کا پورا 99% جو ہے نا جھوٹ کے بنیاد پہ قائم ہے، آپ مطلب سمجھیے کہ ایک طرح سے بائبل ہی فالو کر رہے ہیں آپ، تھوڑا بہت چینجز کے ساتھ اور کچھ نہیں۔ ارے وہاں لکھا ہوا ہے کہ بنی اسرائیل کون ہے؟ جو نوح کے ساتھ کشتی میں سوار ہوا اسرائیل ہے، وہ اللہ کا بندہ، نیک بندہ، ایمان لایا جو نوح کے ساتھ، اور اس کی جو ذریت ہوئی وہ بنی اسرائیل ہے۔ تو کون ہوا جب جو دنیا ختم ہو گیا، پورا کا پورا ڈسٹرائے ہوا، تو چند لوگ جو بچا لیے گئے نوح کے ساتھ میں، تو اس سے جو دنیا بنی تو کون ہے؟ وہ تو ہم ہی لوگ تو ہے آج یہاں پہ، جو دنیا پھیلا ہوا موجودہ انسان جو ہے یہی تو بنی اسرائیل ہے، ٹھیک ہے، جو بچا اس اللہ کے بندوں میں سے ذریت جو نکلا وہ ہم ہی لوگ ہیں سب، اور ہم ہی لوگ میں سے جو دعوت ٹھوک کے بیٹھا وہی لوگ نا نبیوں کا قتل کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور انہی میں سے جس کے پاس کتاب ہے اللہ کا، جس کو بولتا ہے اسی کو بولتے ہیں یا اہل الکتاب، قرآن جب بولتا ہے اسی میں سے جو لوگ ہیں جو ہادو ہوئے، جو لوگ مطلب مروت دار ہوئے، ٹھیک ہے نا، اس کو یہودی بولا گیا، اسی میں سے جو لوگ نصارہ ہوئے، جو مدد کرنے والے لوگ ہوئے، انصار اللہ سے نصر اللہ بن گئے، اسی کو نصارہ بولا گیا، کرسچن جس کو بول دیتا ہے لوگ، اس کو وہ کرسچن نہیں ہے بلکہ وہ کوالٹی ہے، اس کے اندر وہ گن پایا جا رہا ہے، وہ نصارہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ دیکھیے گا مسلمانوں میں بھی یہ ہادو کیٹیگری کا بھی لوگ ملیں گے، آپ کو نصرانی کیٹیگری کا لوگ ملیں گے، ٹھیک ہے نا۔ وہ اللہ کو بھلا دیا، اللہ کہتا ہے یہ تھے انصار اللہ، اس نے اللہ کو بھلا دیا، صرف نصارہ بن کے رہ گئے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کون ہے میری طرف اللہ کا انصار اللہ،
تب بولتے حواریہ بولتا ہے ہاں ہم ہیں اللہ کی طرف. پھر قرآن میں وہی آگے میں لکھتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اس کے بعد جو لوگ تھے انہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور اس کے بعد نصارہ ہو کے رہ گئے لوگ. جب تک اللہ کے مددگار تھے تو انصار اللہ تھے. جب وہ ہٹ گیا اللہ کو بھلا دیا تو کیا بچ گیا؟ صرف نصارہ. بس دنیا میں ادھر ادھر چیریٹی کرو، یہ کرو، دنیا رکھ رہے ہو. غریبی تو تم پیدا کیے ہو اور اس کو 2 روپیہ 10 روپیہ پکڑا کے تم سوچ مدد کر رہے ہو. کسی کا بھی کریکٹر قرآن میں اس کا مطلب کہ دھرم کے نام پہ اچھا. ہلو ہلو